السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف کھیتوں کا رنگ بھرا ہوا تھا، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مایا تھا۔ مایا کی عمر 20 سال تھی اور وہ ایک خوبصورت، محنتی اور انٹیلیجنٹ لڑکی تھی۔ اس کے خوابوں میں ہمیشہ ایک محبت بھری زندگی کی امید ہوتی تھی، مگر اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ ایک دن جب مایا اپنی ڈیلی روٹین میں مصروف تھی، وہ گلی میں واک کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کالی بلی پر پڑی۔ وہ بلی بہت خوبصورت، چمکدار اور چالاک تھی۔ مایا کو اس میں کچھ خاص محسوس ہوا، جیسے وہ اس کی مدد کے لیے آئی ہو۔ اس نے بلی کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام اس نے چندا رکھ دیا۔ چندا جلد ہی مایا کی بیسٹ فرینڈ بن گئی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی، لیکن مایا نے محسوس کیا کہ چندا کا بیہیویئر بہت عجیب تھا۔ کبھی کبھار جب مایا اپنے کمرے میں کسی لڑکے کے بارے میں بات کرتی تو چندا اس کے قریب آ کر اسے گھورنے لگتی، جیسے وہ لڑکے کو کسی قسم کی دھمکی دے رہی ہو۔ مایا کی ماں ہمیشہ اس کی شادی کی باتیں کرتی رہتی تھی، مگر مایا کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں کچھ خاص ہے۔ ایک دن مایا کی دوست سارا کی منگنی ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ مایا نے سوچا کہ وہ بھی جلد ہی اپنی محبت کی تلاش کرے گی، اور وہ اپنے فرینڈ سرکل کو بڑھانے لگی۔ ایک دن وہ ایک پارٹی میں گئی جہاں اس کی ملاقات علی سے ہوئی۔ علی ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور محنتی لڑکا تھا۔ مایا نے فوراً اسے پسند کر لیا اور دونوں کی دوستی ہونے لگی۔ لیکن جیسے ہی مایا علی کے قریب ہوئی، چندا کا بیہیویئر فوراً بدل گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر دونوں کو گھورنے لگی۔ کچھ دن بعد مایا نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ علی سے ملتی، چندا بے چین ہو جاتی۔ ایک رات جب مایا اپنے بستر پر لیٹی تھی، چندا نے اسے خواب میں آ کر کہا، میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں، کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ مایا نے یہ بات مذاق میں لی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ مایا نے اپنی ماں کو چندا کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، یہ بلی نہیں، کچھ اور ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ مگر مایا اپنی بلی سے محبت کرتی تھی اور اسے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک شام مایا اور علی نے باہر جانے کا پلان بنایا۔ جب وہ پارک میں بیٹھے تھے تو چندا نے آ کر علی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی۔ علی نے چندا کو دیکھا اور کہا، یہ بلی تو عجیب ہے، آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں۔ مایا نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ میری دوست ہے۔ علی نے پھر کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ کچھ دن بعد علی نے مایا کو بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ مایا کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور چندا کو گلے لگا کر رو پڑی۔ چندا نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ ایک رات مایا کی ماں نے چندا کو دیکھ کر کہا، یہ بلی ہمارے لیے خوشی نہیں بلکہ مصیبت بن رہی ہے۔ مایا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن ایک رات چندا نے مایا کے خواب میں آ کر کہا، میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ محبت نہ خوشی۔ مایا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ایک شام جب مایا نے گھر کے باہر واک کی تو اچانک اس نے ایک بزرگ عورت کو دیکھا۔ عورت نے کہا، بیٹی، وہ بلی تمہاری دشمن ہے، وہ جن ہے جو تمہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ مایا نے یہ باتیں سن کر ہنسی میں اڑا دیں، مگر اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ ایک رات جب مایا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، چندا اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اچانک بلی کی آواز بدل گئی اور اس نے کہا، اب تم میرے بغیر کبھی خوش نہیں رہو گی۔ مایا نے خوف سے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بلی نے اسے جکڑ لیا۔ مایا کی چیخیں گاؤں میں گونجنے لگیں، مگر کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ چندا نے اسے اپنے پنجوں سے جکڑ لیا اور کہا، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔
مایا کی چیخیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور آخرکار وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن گاؤں والوں نے مایا کی لاش دیکھی۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ بلی ہمیشہ کی طرح وہاں بیٹھی رہی، جیسے اس نے اپنی خواہش پوری کر لی ہو۔ گاؤں کے لوگ چپ چاپ واپس لوٹے اور کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں۔ لوگ بلیوں سے ڈرنے لگے اور کوئی بھی اپنی گلیوں میں بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ مایا کی محبت نے اسے موت کی آغوش میں دھکیل دیا، اور چندا نے اپنے اصلی روپ میں آ کر ہنستے ہوئے کہا، کوئی بھی مجھے نہیں جانتا، میں ہمیشہ رہوں گی۔ اس کے بعد سے گاؤں والوں نے بلیوں سے دور رہنے کا فیصلہ کیا، مگر مایا کی کہانی ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک خوف کی صورت زندہ رہی۔ چندا اب بھی گاؤں کے گرد گھومتی تھی اور لوگ اس کے وجود سے خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ سٹوری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری محبت ہمیں ایسی راہوں پر لے جا سکتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں وہی ہماری بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔